نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، گزشتہ کل ایک مووی کا ٹریلر یا ٹیزر ریلیز ہوا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مووی آج سے 20 سال پہلے آئی ایک مووی کا سیکول ہے۔ 20 سال پہلے جو مووی آئی تھی اس کا نام تھا غدر۔ غدر یہ اصل میں اردو کا لفظ ہے جو صحیح طرح سے اگر ادا کیا جائے تو غدر بنتا ہے۔ غدر غدر کو بگاڑ کر کے غدر کر دیا گیا۔ غدر دراصل یہ انگریزی کتابوں کے اندر اور ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 1857 میں خاص طور سے مسلمانوں نے اور عام طور سے تمام ہندوستانیوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جو جنگ آزادی کی تھی، وہ لوگ اس کو غدر لکھتے تھے کہ انہوں نے انگریزی حکومت سے غداری کی ہے۔ بدقسمتی سے یہ لفظ بگڑتے بگڑتے ہمارے یہاں بھی غدر ہی کہلاتا ہے، اور اب تو اور زیادہ بگڑ گیا، اس کو غدر کہتے ہیں۔ بہرحال بات جو دراصل مجھے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ جو مووی آ رہی ہے کس مقصد سے آ رہی ہے۔ اس مووی کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے انل شرما۔ ان کا بیٹا اتکرش شرما یہ وہی لڑکا ہے جو آج سے 20 سال پہلے اس مووی کے پہلے پارٹ کے اندر چھوٹے سے بچے کے کردار کے اندر نظر آیا تھا۔ ابھی کچھ سال پہلے اس لڑکے نے فلم انڈسٹری کے اندر اپنی قسمت آزمائی، بدقسمتی سے فیل ہو گیا۔ اب ڈائریکٹر صاحب نے سوچا کہ میرے پاس تو کانٹینٹ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ 20 سال پہلے جو یہ مووی بنائی گئی تھی وہ بھی اسی کانٹینٹ کے اوپر تھی، ہندو مسلمان انڈیا پاکستان، اور آج تو یہ مدعے بالکل پیک پر ہیں، تو کیوں نہ اسی مدعے کو استعمال کیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے بیٹے کو اس موقع کے اوپر لانچ کیا جائے۔ اس کا کیریئر بھی بن جائے گا، لاکھوں کروڑ روپے بھی ہم کما لیں گے، اور بیوقوف پاگل لوگ جن کے جذبات کو مذہبی تسکین ملنی چاہیے وہ بھی مل جائے گی، لوگ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ اسی مقصد سے یہ فلم بنائی جا رہی ہے۔ ملنا ملانا ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کو نہ ہم کو، بس یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر کے کروڑوں روپے چھاپ کے اپنے گھر چلے جائیں گے، اور مذہب کے نام پر ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے اس میں اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب سوال اٹھتا ہے اس ٹاپک کا جس ٹاپک کو اس مووی کے اندر استعمال کیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے اور ورغلانے کے لیے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے ساتھیوں نے مجھے اس فلم کے ٹیزر میں سے ایک تصویر اٹھا کر کے سینڈ کی۔ جب ہم نے اس کو غور سے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا غزوہ ہند۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس کے اندر کون سا اینگل استعمال کیا جائے گا۔ کبھی 72 ہو رہے ہیں، کبھی کیرلا اسٹوری اور نہ جانے کیا کیا، تو اس طریقے کے ٹاپک تو بڑے مزیدار ہوتے ہیں، لوگ بڑی جلدی ٹریگرڈ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اس کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ غزوہ ہند اس کا بھی بہت غلط استعمال ہوا ہے، بڑا مس یوز ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے اندر نفرتی جذبات کو ابھارنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت میں غزوہ ہند کے بارے میں کیا باتیں ملتی ہیں اور کیا باتیں اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھیں، آخرت کی جو پیشن گوئیاں ہیں نا، قیامت کا قریب آنا، اس کے متعلق کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، بڑی ساری پیشن گوئیاں ہیں، ان میں ایک پیشن گوئی غزوہ ہند کی بھی ہے، لیکن پوری بات سن کے جائیے گا، آدھی ادھوری بات سن کر جائیں گے تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اور اسی غلط فہمی کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پوری بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئیاں اپنے زمانے کے اندر فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں صرف مسلمانوں کے حق میں یا مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر پیشن گوئی کا یہ مطلب ہے کہ اس سے صرف مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوگا، بے شک وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں پوری بھی ہوئی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان پیشن گوئیوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ان میں سے کچھ تو مسلمانوں کے حق میں تھیں، لیکن کچھ مسلمانوں کے خلاف بھی تھیں۔ کیسی کیسی پیشن گوئیاں تھیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہوگی، ویل للعرب، عربوں کے، اب عرب سارے مسلمان ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے قیامت کی قریب آنے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اب دیکھیے یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول کی ہے لیکن مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جگر گوشہ رسول حضرت حسین کے بارے میں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میرے اس نواسے کو میری ہی امت کے لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور وہ مٹی بھی لا کر کے مجھے دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا۔ اب بتائیے یہ مسلمانوں کے حق میں یا مسلمانوں کا دل دکھانے والی پیشن گوئی؟ اسی طریقے سے ایک پیشن گوئی اور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی وہ بیت اللہ کو ڈھا دے گا، اور جیسے کسی چیز کو چورا چورا کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ خانہ کعبہ کو اس طریقے، اب بیت اللہ سے ہماری کیسی عقیدت ہے، اس کی طرف رخ کر کے دنیا کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں پوری ہوں گی۔ 3 میں سے ایک تو پوری ہو گئی، حضرت حسین کی شہادت کی، باقی 2 ہیں انشاءاللہ ہمارے ایمان ہے کہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ تو سب سے پہلے اس غلط فہمی کو صاف کریں کہ ساری پیشن گوئیاں وہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اس چیز کو صاف کریں کہ اس پیشن گوئی کا مطلب کیا ہے۔
یہ جو غزوہ ہند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ دیکھیے اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو حضرت ثوبان کی ملتی ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں 2 جماعتیں ایسی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لیں گے، جہنم سے نجات دے دیں گے۔ پہلی جماعت وہ ہوگی جو ہند کی طرف حملہ کرے گی، یعنی کہ ہند اور سندھ پر حملہ کرے گی، ہند اور سندھ کی طرف جائے گی۔ اور دوسری جماعت وہ ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے، تو وہ دوسری جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے جو ہے خلاصی دے دیں گے۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ، اس طریقے کی جماعت ہوگی، اگر تم اس زمانے کو پاؤ، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، تم اگر اس زمانے کو پاؤ، وہ زمانہ کون سا ہے اس پر میں ابھی تھوڑے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ جماعت وہ ہے جو سندھ اور ہند کی طرف جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق۔ اچھا، اب ایک بات اور سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ وقت کے بعد، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی صدی ہجری تھی، پہلی صدی ہجری میں یعنی کہ آج سے قریب 1300 سال پہلے خلافت جو تھی وہ مدینہ منورہ سے نکل کر، یا یوں کہے کہ عرب کے علاقوں سے نکل کر بہت سارے عجمی علاقوں تک چلی گئی تھی، عراق تک چلی گئی تھی۔ اس موقع پر عراقی گورنر تھے حجاج بن یوسف۔ میں تھوڑی سی تاریخ کے پہلو کو بیان کر دوں تو حجاج بن یوسف کے داماد تھے محمد بن قاسم۔ ان دونوں کے ناموں کو یاد رکھیے گا، حجاج بن یوسف گورنر اور محمد بن قاسم اس کے داماد۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، محمد بن حارث اللاتی یہ ایک بندہ تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے۔ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا حجاج بن یوسف کے سیکریٹری کے ساتھ، جن کا نام تھا سعید۔ وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ محمد بن حارث کے ہاتھوں حجاج بن یوسف کے سیکریٹری کا قتل ہو گیا، سعید کا۔ اب اس سلسلے میں جو چچنامہ ایک کتاب ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے، یوٹیوب کے اوپر اس کا ہندی انواد بھی موجود ہے، تو بہت سارے لوگوں کو وہاں پر جا کر کے اس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہوتا یوں ہے کہ محمد بن حارث کے ہاتھوں حجاج بن یوسف کے سیکریٹری کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سندھ کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہاں اس وقت کا جو راجہ تھا، راجہ داہر اس کا نام تھا، اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو راجہ تھا نا، اس کا کردار بھی کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، کوئی بہت بڑھیا آدمی نہیں تھا، وہ ایک طریقے سے ظالم ہی تھا۔ اور حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا کہ میرے سیکریٹری کے قاتل وہاں جا کر کے وہاں پناہ لی ہے اور راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہے، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ یہ جو قاتل ہیں ان کو میرے حوالے کرو، ان کو ہم سزا دیں گے۔ راجہ داہر نے بجائے اس کے کہ وہ ان قاتلوں کو ان کے حوالے کرتا، صاف منع کر دیا کہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب انتقام لینے کے لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو اپنے داماد کو کچھ لشکر دے کر کے روانہ کیا سندھ کی طرف، اور وہاں جا کر کے ان قاتلوں کا قلقمہ کیا گیا، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس لشکر کو آرڈر دیا کہ واپس آ جاؤ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لشکر آگے بھی بڑھ سکتا تھا، اگر اسلام پھیلانا مقصد ہوتا تو یہ لشکر آگے بڑھتا، گجرات میں بھی جاتا اور دوسرے دلی تک اور دوسرے علاقوں تک بھی آتا، لیکن یہ سندھ سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس لشکر کا مقصد اسلام لانا یا اسلام کا پیغام لانا یا اسلام کو اس خطے میں پہنچانا، پھیلانا، یہ مقصد نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ جیسے ہی وہ مقصد پورا ہوا، حجاج بن یوسف نے اس لشکر کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اب ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ سارا کا سارا تاریخی بیورہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی نا غزوہ ہند کے متعلق، یہ وہی تھا جو پہلی صدی ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند پہلی صدی ہجری کے اندر ہی پیش آ چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں غلطی اور غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی بیچارے جاہل ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم بھی بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ جو مسلمان جاہل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس پیشن گوئی کا مطلب اٹھا کر کے یہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا اور آنے والے وقت میں ہوگا اور یہ ہوگا اور یوں ہوگا، اور بہت سارے جو غیر مسلم جاہل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو دہشت گردی کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس طریقے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک چیز پہلے ہو چکی ہے وہ دوبارہ کیسے ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ اپنے وقت کے اندر پوری ہو چکی، اب دوبارہ اس طریقے کی کوئی بات پیش آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے کی باتوں میں نہ آئیں، ہو سکے تو ہمارا یہ ویڈیو اس کو دکھائیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا اس طریقے کے جو ٹاپک ہوتے ہیں، لوگ اس کو اپنے کانٹینٹ میں استعمال کرتے ہیں، اپنی فلموں میں استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں، ان کے نفرتی جذبات میں اور زیادہ ابھار پیدا کرتے ہیں اور زیادہ اس میں بڑھاوا لاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمینی سطح پر میں اور آپ ایک دوسرے سے مذہب کی بنیاد پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔